ہندوستان میں مرکزی حکومت نے سری نگر اور چندی گڑھ سمیت ملک کے 32 ہوائی اڈوں کو شہری ہوابازی کی کارروائیوں کے لیے دوبارہ کھول دینے کی خبر دی ہے۔ ہندوستان میں حکومت نے پاکستان کے ساتھ جنگ کے پیش نظر ملک کے درجنوں ہوائی اڈوں کو بند کر دیا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی شہری ہوابازی کی مرکزی وزارت نے پیر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے بتایا ہے کہ ملک کے 32 ہوائی اڈوں کو شہری پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے شہری ہوابازی کی وزارت کے نوٹیفیکیشن میں مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ براہ راست فضائی کمپنیوں سے رابطہ کر کے فلائٹ اسٹیٹس چیک کریں اور باقاعدہ اپڈیٹس کے لیے ایئر لائن کی ویب سائٹ پر نظر رکھیں۔ دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان کی فوجیوں کے درمیان فوجی کارروائی روکنے کا معاہدہ ہونے کے بعد اتوار کی رات جموں کشمیر اور سرحد میں امن رہا۔ فوج نے پیر کی صبح کہا کہ جموں کشمیر اور بین الاقوامی سرحد کے ساتھ دوسرے علاقے میں رات بڑی حد تک پرامن رہی اور کسی بھی قسم کے واقعات کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوئے تو 3 نکات پر بات ہوگی۔ پاکستان کے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مذاکرات میں ہندوستان سے کشمیر، دہشت گردی اور پانی سے متعلق بات ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی گزشتہ 20-30 سال سے ہو رہی اور پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ دہشت گردی کے سب سے زیادہ شکار ملک پر دہشت گردی کا الزام لگا کر حملہ کیا جائے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بقول ان کے یہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان میں بھی شہری ہوابازی کی سرگرمیاں معمول پر آ رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 12 غیر ملکی فضائی کمپنیوں نے بھی پاکستان کے لیے اپنی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ کئی برسوں کی خاموشی کے بعد برطانوی فوجیوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے 69 افغان شہریوں کو اس وقت ہلاک کیا تھا جب وہ سو رہے تھے۔ فارس نیوز ایجنسی کی افغانستان ویب سائٹ کے نامہ نگار کے مطابق برسوں کی خاموشی کے بعد برطانیہ کی اسپیشل فورسز کے سابق ارکان نے افغانستان میں برطانوی افواج کی جانب سے جنگی جرائم کے الزامات پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ برطانوی فوجیوں نے اب پہلی بار وضاحت کی ہے کہ افغانستان میں برطانیہ کی اسپیشل فورس کے اہلکاروں نے 69 افغان شہریوں کو اس وقت فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جب وہ سو رہے تھے اور کچھ قیدیوں کو تو گولی مار کر ابدی نیند سلا دیا گیا جن میں بچے بھی شامل تھے۔ افغانستان میں برطانوی اسپیشل فورسز کے ان ریٹائرڈ فوجیوں میں سے ایک نے کہا کہ برطانوی اسپیشل فورسز نے ایک نوجوان لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اسے گولی مار دی۔ برطانوی اسپیشل فورسز کے ہاتھوں لوگوں کی ہلاکت کا معاملہ افغانستان میں جنگی جرائم کے اہم ترین مقدمات میں سے ایک ہے۔ برطانوی افواج پر 2010 سے 2013 کے درمیان صوبہ ہیلمند میں تقریباً 80 افغان شہریوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے جنہیں مبینہ طور پر یا تو نیند میں یا پھر گرفتار کیے جانے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایک امریکی سینی قیدی کو رہا کیا جا رہا ہے۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اعلان کیا ہے کہ حماس کی قید میں موجود امریکی سینی شہری ایدان الیگزینڈر کو آج آزاد کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل حماس کے سربراہ نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ فائر بندی کے نفاذ کی کوششوں کے دائرے میں ایدان کو رہا کیا جا رہا ہے۔
خلیل الحیہ نے کہا کہ اس سلسلے میں حماس اور امریکہ کے درمیان رابطے ہوئے، جس میں حماس کی جانب سے نیک نیتی کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فائر بندی کے نفاذ کی کوششوں کے دائرے میں یہ رہائی عمل میں آ رہی ہے اور اس کے عوض غزہ کی گزرگاہوں کو انسان دوستانہ امداد کے لیے کھولے جانے کا فیصلہ ہوا ہے اور ساتھ ہی فائر بندی کو حتمی شکل دیے جانے کی کوششیں جاری رکھی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں حماس نے آمادگی ظاہر کی ہے اور غزہ کا محاصرہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تعمیر نو کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر جارحسینی حکومت کے توپ خانے اور فضائی حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان حملوں میں 40 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کے ایک نمائندے نے پیر کے روز وسطی غزہ کے نصیرات کیمپ میں واقع مسجد پر بمباری میں ایک فلسطینی بچی ریماس سمیر عبید کی شہادت کی خبر دی ہے۔ جارحسینی فوج نے شمالی غزہ کے شہر جبالیہ میں پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر بمباری کر دی، جس میں کم از کم 17 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اتوار کی صبح سے غزہ کے مختلف علاقوں میں 40 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ اور رفح کے شہروں پر شدید بمباری کی ہے اور ساتھ ہی وہ غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفح میں بڑے پیمانے پر مکانات مسمار کر رہی ہے۔ الاقصی ٹی وی نے مشرقی غزہ کے الطفیل محلے میں جارحسینی فوجیوں کے ہاتھوں رہائشی مکانات کو تباہ کرنے کی اطلاع دی ہے، اور فلسطینی ذرائع نے کہا ہے کہ جنوب مشرقی غزہ اور نصیرات کیمپ پر اسرائیلی توپ خانے نے گولہ باری کی ہے۔ قابض فوج کے ٹینکوں نے غزہ کی پٹی کے وسط میں البریج کیمپ کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بھی کئی گولے داغے ہیں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر جارح فوجیوں کے چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ قابض فوج نے مغربی جنین کے رومانہ طول کرم کے مشرق میں کفر البلد، الخلیل کے مغرب میں ازنا، بیت لحم کے جنوب میں الخضر اور قدس کے شمال میں الرام اور شمالی رام اللہ میں بنی صلاح گاؤں پر حملہ کیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے شمالی الخلیل میں حلحول کے اسکولوں پر چھاپا مارا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ اس رپورٹ کے مطابق نابلس میں صہیونی فوجیوں نے بلاتا کیمپ پر حملہ کر کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسی دوران فلسطینی ذرائع نے فلسطینیوں اور ان کی املاک پر صہیونی آبادکاروں کے حملے کی خبر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ غزہ پر جاری بمباری اور محاصرے اور قحط کی بنا پر رونما ہونے والا انسانی بحران اور المیہ انسانی تصورات سے کہیں بالا تر ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اپنے بیان میں تاکید کی ہے کہ غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں موجود زخمی اور اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ہزاروں گھرانے صحت و سلامتی کے اعتبار سے بدترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اپنے بیان میں اسی طرح تاکید کی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے اور وہاں انسانی امداد پہنچائی جائے تاکہ اس علاقے کی بحرانی صورتحال پر کسی حد تک کنٹرول ہو سکے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے انسانی دوستانہ امور کے کوآرڈینیٹر دفتر کی ترجمان اولگا چریوکو نے ایک بیان میں تاکید کی تھی کہ غزہ کی انسانی صورتحال انسانی المیہ سے کہیں بدتر ہو چکی ہے اور اس علاقے کے لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے، جبکہ اس قسم کی امداد غزہ کی گزرگاہوں کے دروازوں پر رکی ہوئی ہے اور اس امداد کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کر کے غزہ کی بحرانی صورتحال کا خاتمہ کریں۔ یورپی کمیشن کے ترجمان نے بھی غزہ کی انسانی صورتحال پر
گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرے اور انسان دوستانہ امداد غزہ پہنچنے کی اجازت دے۔ دریاسنا بین الاقوامی قدس مرکز کے سربراہ نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کی سرگرمیوں میں پیدا کی جانے والی رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہوئے اس اقدام کے اہداف کے خطرناک نتائج پر سخت خبردار کیا ہے۔ حسن خاطر نے کہا کہ غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے لیے عرصہ حیات تنگ تر کرنے کے لیے انروا کے خلاف جاری صہیونی جنگ نہایت خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ صہیونی حکومت کے ان تمام اقدامات کے نتائج انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے اور اس صورتحال کو کنٹرول کیے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ